یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس واقعے کو یہودیوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ اپنے باپ دادا سے نقل کرتے آ رہے ہیں. قرآن تو نازل ہوا نا مکہ میں تو یہودی تھے نہیں، وہ تو مدینہ میں تھے، لیکن ادھر مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، اور یہودی خود سے پہلے سے باپ دادا سے بھی نقل کرتے آ رہے ہیں، اور تورات میں بھی لکھا ہوا انہوں نے، اور پھر عیسائی بھی نقل کرتے آ رہے ہیں. تو یہ اور اس میں جو حصہ قرآن نے بیان کیا وہ ایک ایسا قدر مشترک ہے جس پر تینوں قومیں جمع ہیں. تو وہ واقعہ اللہ نے بیان کیا، نتلو علیک من نبأ موسیٰ. آپ کو پتہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام مصر چلے گئے تھے، پھر بنی اسرائیل مصر میں منتقل ہوئے، پھر انہی کی اولاد میں پر فرعون غالب آ گیا، اور فرعون نے ظلم، کیونکہ دوسری قوم کے لوگ تھے، یہ قوم پرستی دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے اور ان کا مذہب بالکل الگ تھا. تو مسلمان جہاں بھی اقلیت میں چلے گئے اور اس میں کوئی ظالم حکمران آ جائے تو پھر وہ اسلام کا بدلہ لیتا ہے. جیسے برما میں دیکھ لو آپ. تو فرعون نے کیا کیا، اس قوم کو غلام بنا لیا. یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو ظلم نہیں ہے عورتوں کو زندہ رکھنا؟ قرآن کہہ رہا ہے بیٹوں کو قتل کر دیتا، تو اگر عورتوں کو بھی قتل کر دیتا تو ظلم ہوتا نا. چلو ایک کام تو اچھا کیا کہ بیٹوں کو قتل کیا اور بیٹیوں کو زندہ رکھا، لیکن قرآن اس عمل کو بھی بطور ظلم کے بیان کرتا ہے، اس لیے کہ جب کسی قوم کے مرد قتل کر دیے جائیں تو پھر عورتوں کو زندہ رکھنا، اس میں ان کی عزتوں کا محافظ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ غیرت مند قوم کے لیے زیادہ بڑا ظلم ہے کہ مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ غیرت مند لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَرُنِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ دنیا میں جو سب سے کمزور قوم ہے ہم اس پر احسان کریں. ہم کیا کریں؟ اس پر احسان کریں. کیا احسان کریں؟ کہ ہم اسے ظلم سے نجات دلوا دیں، یا فرعون کی حکومت کے بجائے کوئی دوسرا بادشاہ لے آئیں؟ نہ. کیسا زبردست احسان، کیسے ناکامی کے نقشے ہیں کہ بیٹے قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لیکن اللہ ارادہ کر رہے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے چاہا کہ ہم ان کو زمین کا امام بنا دیں. حکومت کس کے ہاتھ میں دے دیں؟ ان کے ہاتھ. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کی وراثت کس کے ہاتھ میں دے دیں؟ اسی میں داؤد اور سلیمان جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے نا، اس کمزور ترین قوم کو خلافت دے دیں، زمین کی باغ ڈور اب یہ قوم سنبھالے گی. کیسے ناکامی کے نقشے ہیں. جب اللہ نے ارادہ کیا اس وقت کوئی اس قوم کے حالات کو دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ صرف مصر پہ نہیں، دنیا کے بہت بڑے حصے کی خلافت اس قوم کے ہاتھ میں آنے والی. اللہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیں تو وہ ارادہ پورا کر کے چھوڑتے ہیں.